یہ رانا صاحب کا جو دعویٰ تھا، عفنان صاحب بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں جی بالکل ایسا ہو جائے گا، ہم 125 سیٹیں جو ہیں وہ لے لیں گے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتی دکھائی دے رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنیں گے۔ آپ کے خیال میں ان دعووں کی بنیاد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ دیکھیں میں گفتگو سن رہی تھی، رانا صاحب کی بھی جو ماشاءاللہ سے جو سیاست کا انداز رہا ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو پنجاب کی سیاست کا مزاج ہے وہ ہمیشہ بڑک کی سیاست کا رہا ہے، اور اس مزاج کے ساتھ جڑی جو ہماری سیاست ہے وہ اگر آپ اس کو جوڑ دیں کہ یہاں پہ جو ہائی ہوپس ہیں ان کو اگر کوئی سیاستدان یا سیاسی جماعت عوام کے سامنے نہیں رکھتی اور وہ سہانے خواب اور امیدیں اور دلاسے اور تسلیاں الیکشن سے پہلے نہیں دیتی تو وہ الیکشن کا مزہ کرکرا رہتا ہے۔ تو جو یہ الیکشن کا سائرن بجا ہے، ہر سیاسی جماعت نے اپنی صف بندی شروع کی ہے، اور اس صف بندی میں وہ اپنے اپنے حلقوں کے اندر اپنی حیثیت اور پوزیشن کو جانچ رہے ہیں۔ جہاں تک رانا ثناءاللہ صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کا تعلق ہے تو مجھے اس میں صرف ہنسی بھی آ رہی ہے، اور ایک سیاسی کارکن ہوتے ہوئے اس وجہ کو ڈھونڈنے کے لیے بھی میں پر امید ہوں کہ جناب یہ ساری سیٹیں اگر آپ کو اکیلے میں چاہیے اور آپ واقعی تنہا سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ آپ اتنی سیٹیں جیت سکتے ہیں تو پھر سندھ کے اندر، کے پی کے اندر، بلوچستان کے اندر، ایون پنجاب کے اندر بھی آپ کو دوسری جماعتوں کو ادھر ادھر سے دیکھ کے اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ سیاست کے اندر اس وقت جو صورتحال ہو گئی ہے اس میں عفنان جو بات کر رہے ہیں، ایک نوجوان میرے بھائی کی یہ نشانی ہے مشاہد اللہ خان صاحب کی، تو مجھے خوشی ہوتی ہے جب یہ بات کرتا ہے کہ ایک ورکر کا بیٹا بول رہا ہے، لیکن ساتھ ہی جب وہ بولے تو حقائق نہ بولے تو مجھے دکھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ جس چیز کو ہم اس وقت پولیٹیکل منظر نامے میں دیکھ رہے ہیں وہ حقائق کی سیاست ہے۔ جو جھوٹ کی سیاست تھی، کھوکھلے نعروں کی سیاست تھی، اب یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، عوام جو ہے وہ 1 منٹ میں وہ سارے حقائق اکٹھے بھی کرتے ہیں اور پھر اس کو اگلے لمحے سوشل میڈیا میں پوسٹ بھی کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو بات بار بار 2013 سے 2018 تک کی داستان کہتی ہے، اس داستان میں عفنان صاحب یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ جتنے قرضے لیے تھے، جتنے کی بات کر رہے ہیں، وہ قرضے جو تھے یہ گئے تھے پاور جنریشن یونٹ کے حوالے سے ہوں، وہ ڈیٹ کے لیے ہوں یا وہ موٹرائز کے لیے ہوں، جس طرح کی بھی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ہوں، وہ الٹیمیٹلی پے بیک کرنے تھے کسی نے، اور وہ بعد میں آنے والی حکومت نے پے بیک کرتے تھے، اور وہ اب 2018 سے آنورڈ جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ ذمہ داری آئی ان کے کندھوں پہ یہ بوجھ آیا۔ بارش کی صورتحال پہ اگر ہم بات کرتے ہیں، فردوس صاحب غالباً کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے، آپ سے دوبارہ رابطہ بھی کرتے ہیں، ذرا ناظرین کو ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک شارٹ ان کا سناتے ہیں جو کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم مل کر کام کریں تو مجھے دائیں بائیں نہیں دیکھنا پڑے گا، نہ کسی اتحادی کو تلاش کرنا پڑے گا، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تیر کو جتوائیں گے اور تیر کی حکومت بنائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کیا کہا، ذرا پہلے یہ سن لیتے ہیں۔ اگر آپ مل کے کام کرتے ہو تو نہ مجھے دائیں بائیں دیکھنا پڑے گا، نہ مجھے کسی اتحادی کا تلاش کرنا پڑے گا، انشاءاللہ تعالی ہم تیر کو جتوائیں گے، تیر کا حکومت بنائیں گے۔ اگر آج بھی کوئی سمجھتا ہے کہ وہ زبردستی کسی کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں تو یہ ان کا غلط فہمی ہے۔ اچھا، اب بلاول یہ کہتے ہیں کہ انہیں کسی اتحادی کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا، دوسری جانب نبیل گبول صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر تو نون لیگ کو زیادہ سیٹیں مل گئیں تو انہیں پیپلز پارٹی کی حمایت کی ضرورت پڑے گی، اور اگر پیپلز پارٹی کو زیادہ سیٹیں مل گئیں تو انہیں نون لیگ کی حمایت کی ضرورت پڑے گی۔ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے۔ تو اچھا عفنان صاحب، نبیل گبول صاحب کا تجزیہ اگر دیکھا جائے تو وہ بڑا حقیقت پسندانہ لگتا ہے کہ الیکشن اگر ہو بھی جاتے ہیں تو دونوں پارٹیوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ 16 مہینے جب ایک ساتھ تھے تو وہ ہم نے دیکھا،
تو کیا کہیں آنے والے دنوں میں ایک اور نیا 16 ماہ والا ایپیسوڈ تو نہیں دیکھنے میں ملے گا ہمیں؟ دیکھیں سیاست کے اندر جو ہے وہ آپ کو جو بھی لوگ ایوان میں آ جاتے ہیں الیکٹ ہو کے، ان کے ساتھ جو ہے آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عوامی مینڈیٹ ہوتا ہے اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، چاہے وہ سندھ میں ہو یا پختونخوا میں ہو، پنجاب میں ہو یا بلوچستان، جہاں بھی کہیں ہو، اس کو آپ نے اس کی آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے. تو وہ پھر جو 8 فروری کو جو لوگ جیت کے آئیں گے اور جو ڈائنامکس ہوں گے پاکستان کی لوور ہاؤس کے، اس کے حساب سے پھر فیصلے کیے جائیں گے. مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، ہم نے 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی کے ساتھ کی، اور جو ہے پاکستان میں سیاسی طور پہ مستحکم تھا 2008 سے 18 تک نسبتاً. جو پچھلے 4-5 سال کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا. تو پاکستان کو اگر ہم نے آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو جو ہے وہ کم از کم کچھ منیمم کامن ایجنڈا کے اوپر جو ہے وہ ایگری کرنا پڑے گا، اور اس کے حساب سے آگے معاملات لے کے چلنے پڑیں گے. ورنہ اگر یہ حکومتوں گراؤ لاؤ والا سلسلہ کیا تو یہ جو ہے وہ ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے عثمان اللہ صاحب؟ استحکام آئے گا نہ معاشی استحکام آئے گا. ہاں جی میں پوچھ رہی ہوں کہ وہ ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے؟ قرضے کی بات کیا ہے، ٹی او آرز ہوں گے؟ دیکھیں ٹی او آرز تو جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی ہمارے پاس ایک آلریڈی انڈر لائن ڈاکیومنٹ ہے. ایک اور ڈاکیومنٹ جو ہے جس کے اوپر ہم نے تھوڑا بہت پی ایم ایل این نے ہم نے کام کیا تھا میاں نواز شریف صاحب کی ہدایت کے اوپر، وہ چارٹر آف اکانومی کا بھی تھا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک پاکستان کا اکنامک ایجنڈا ہو جس پہ میجر پولیٹیکل پارٹیز اور میجر سٹیک ہولڈرز ایگری کر جائیں کہ ہم نے پاکستان کی اکانومی کو کہ ان چیزوں کو اندر انویسٹ کرنا ہے، ان کو ہم نے گرو کرنا ہے، اس سے ہمارا جی ڈی پی بڑھے گا، اس سے ملک کے اندر جو ہے وہ معاشی آئے گا. اگر ہم اس ایجنڈے کے اوپر ایگری کر جائیں تو پھر حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، مگر جو اکنامک پلان ہے وہ ایک یونیفائڈ ہوگا. یہ ایک ہماری سوچ تھی میاں نواز شریف صاحب کی. تو اس کو ہم نے عملی جامہ پہنانے کی بہت دفعہ کوشش بھی کی ہے، مگر انشاءاللہ اگر آگے وقت اس طرح کا آیا تو ہم چاہیں گے کہ اس طرح کے ڈاکیومنٹ کے اوپر جو ہے وہ تمام پارٹیز آ جائیں تو بڑا اچھا ہوگا.